دیکھیں نا جی، نہیں کوئی بیان نہیں آیا، نہیں میں نے اس کی تصدیق کی ہے، کوئی بیان ان کی طرف سے نہیں چھپا، میں نے تصدیق کی ہے اس بات کی. سو ہم کیوں ایک ایسی چیز کو دائیں بائیں سے نہیں چھپنا حقیقت نہیں ہوتی. نہیں کس کی پریس نہیں ایک یار اب سب شور مچانے سے تو کوئی نہیں ہوگا نا جی. مجھے دکھائیں نمبر ایک. نمبر دو، جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں اس پہ تو کامنٹ نہیں کروں گا، اس پہ کاروائی کس نے کی وہ ہماری حکومت ہے، اور وہ کیا 506 کا تھا وہ میں اس تفصیل میں نہیں، کیونکہ وہ افیکٹ ہوگا. میں یہ چونکہ سینٹ میں اس کی اور ان کی 27 کیسز پہ بات سینٹ میں کرنے لگا ہوں تفصیل سے، سب آپ کے سامنے. آپریشن کلب کیسے ہوا، کس طرح ہوا، کتنے لوگ شہید ہوئے، کس طرح پھر ڈی جی خان بھیج دیا گیا، پھر واپس لایا گیا، پھر انہیں مالی وسائل کنہوں نے دیے، پھر حکومت وقت نے ان 27 کیسوں کا کیا کیا. میرے پاس ایک ریکارڈ ہے. آج جو ایک 500 کیس 6 کیس کیا ہے میں کہوں، میں خدا نہ خواستہ میں کسی کو کہوں میں آپ کو جان سے مار دوں گا. میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ سینٹ میں پولیس رپورٹ کہتے، میں نہیں بولوں تو بہتر ہے، یہ میں سینٹ میں بتاؤں گا. 506 کے کیسز اس پچھلی حکومت میں 4 اس کے علاوہ تھے، ان کا کیا بنا؟ آن ریکارڈ ہے کہ گورنمنٹ آف دا ڈے نے پالیسی آف اپیزمنٹ کے تحت کیسز یا ویک انویسٹیگیشن یا ویک پروسیکیوشن، مگر یہ کوئی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ریکارڈ رکھوں گا اور سینٹ کے سامنے رکھوں گا. یہ لوگ جو وہاں ایوان صدر میں بیٹھے تھے، جو آج سنبھالے نہیں سنبھلتے، میں ان سے پوچھوں گا کہ اس 5 سال میں کیا ہوا. جو میری ذمہ داری ہے میں اس کی وضاحت کروں گا بشمول اس سوال کے. جب آپ ٹھیک ہوئے ہیں تو آپ کے مزاج میں ماشاء اللہ بہت بہتری آئی ہے، مبارکباد پیش کرتے ہیں کیونکہ آج آپ نے سوال تو یہ بتائیے کہ اسلام آباد میں آئی ٹی کی تعیناتی کا حال نہیں ہوئی ہے، کیا ابھی تک کوئی قابل افسر نہیں مل رہا یا ویسے کوئی نیگوشیشن جاری ہے؟ جی میں کبھی نیگوشیٹ نہیں کرتا جی، کوئی قابل افسر نہیں مل رہا، اور قابل افسر کا مطلب یہ ہے کہ جو قابل ہو. میں نے جو بھی لگائے ہیں میں کسی کو نہیں جانتا تھا، کسی کو نہیں، کہیں کوئی شکلیں بھی نہیں دیکھی ہوئی تھی. اور اس کا بھی موازنہ کر لیں کہ پیچھے کون لگائے جاتے تھے. تو اس وقت جو انچارج ہیں وہ پہلے بھی ایکٹنگ رہ چکے ہیں، نیک افسر ہیں، میرٹ پہ جاتے ہیں، پختون ہیں، بہت میرٹ پہ جاتے ہیں. تو فی الحال ان کی ذمہ داری ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی میرٹ پہ، اور آپ کی بات بالکل درست ہے، میں فوری قبول کرتا ہوں کہ قابل افسر نہیں مل رہا ہے. سیکورٹی کے حوالے سے آپ نے اجلاس بھی بلایا تھا اور لاسٹ آپ نے سیکورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ سسپینڈ بھی کیا ہے. میڈیا ہاؤسز کی سیکورٹی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں جی، میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، آپ نے سوال کر دیا. میں اس پہ ایک سے زیادہ میٹنگ کر چکا، پہلے بھی کی ہے. میں نے کیوں ان کو سسپینڈ کیا؟ میں نے ان کو کیا کیونکہ میں نے کہا کہ نمبر 1 میڈیا کے جو تمام پرائیویٹ گارڈز ہیں ان کی، یہ میں پچھلے 6 7 8 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ان کی ٹریننگ کریں، فائرنگ کرائیں اور اپنے خرچ سے. وہ مکمل نہیں ہوئی تھی. 1 نمبر 2 میں نے ٹائم دیا کہ مجھے ARY دن دہاڑے ARY ایک اہم ترین، بھلا چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی چینل ہو ہمارے لیے وہ بہت قابل عزت ہے، میڈیا کا ایک بہت بڑی پہنچ ہے، مگر ARY ایک سینٹر آف دا سٹی، اور یہ 2 آتے ہیں اور یہ کر کے چلے جاتے ہیں، تو آپ مجھے پکڑ کے دیں. تو اتنے دن گزر گئے، انہوں نے نہیں پکڑا. تو پھر میں نے سوال و جواب کیے. تو ایک میں نے یہ سوال کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ ٹریننگ دیں، آپ نے کس حد تک ٹریننگ دی. نمبر 2 یہ میں پروفیشنل نہیں ہوں سیکورٹی پوائنٹ آف ویو، میں پولیٹیشین ہوں، مگر میں نے کہا کہ بھائی یہ جو ان کے آرمڈ گارڈز ہیں انہیں گراؤنڈ پہ مت رکھیں. ہاں ایک بندہ دروازہ کھولنا دیکھنا وہ تھی،
बाकी विंटेज पॉइंट्स पे इनको बिठाएं, छत पे बिठाएं या स्पेशल पोजीशंस पे बिठाएं, खास स्कूल्स में। मैं ये नहीं कहना चाहता मगर आपने सवाल किया, स्कूल में, मीडिया हाउस, जहां भी, असेंबली में मैंने इन्वॉल्व किया पिछले 7-8 महीनों में, क्योंकि मुझे वो कहते हैं ना जी, पुलिस में ट्रेनिंग की बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, पर अब नई पुलिस फोर्स खड़ी करें तो उसको साल लगेंगे। तो मैंने फिर 111 ब्रिगेड को इन्वॉल्व करके मैंने तकरीबन 550 इस्लामाबाद पुलिस के लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई है। तो मैं उनको इस एलीट जगह पे कि मीडिया हाउसेस की, वो पेट्रोलिंग के हवाले से जो आपके गार्ड्स हैं, मैं कहता हूं कि ऊपर विंटेज पॉइंट पे हों। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जब मैंने कहा कि विंटेज पॉइंट पे क्यों नहीं था, तो सबके सामने एसपी ने कहा कि सर था, उस वक्त नीचे उतरा हुआ था। मैंने कहा इधर ही रुको, मीटिंग के सामने। मैंने कहा ARY के, मैंने अपने स्टाफ को भेजा और उन्होंने कहा कि ARY के ब्यूरो चीफ साबिर शाकिर साहब से फोन करें कि ऊपर था या, उन्होंने उधर ही मीटिंग के दौरान 5 मिनट में जवाब, उन्होंने कहा जी नहीं ऊपर नहीं था। मैंने उधर एसपी को सस्पेंड कर दिया, DSP को कर दिया। अब आप थोड़ा सा करें, मेरा काम कोऑर्डिनेशन करना है, पॉलिसी देना है, बहुत सारी डायरेक्शंस देना है। मैंने और बहुत सारी डायरेक्शंस दी हैं, मगर इंप्लीमेंट तो सिक्योरिटी एजेंसीज ने करना है ना। और जब ये खामी होगी तो फिर मैं एक्शन लेता हूं। जब मैं एक्शन लेता हूं तो उनकी जगह कोई और आने के लिए तैयार नहीं होता। ये भी मुश्किलात हैं। वो जो आपने कहा कि कोई अहल नहीं है, यहां काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहां मैं कहता हूं, मैंने कहा चैलेंज है। मैं इस उम्र में समझता हूं कि बड़ा चैलेंज, मैंने जिंदगी में इतनी मेहनत नहीं की जितनी अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूं, क्योंकि चैलेंज है। इस मुल्क की बका, इस मुल्क की सिक्योरिटी एक चैलेंज है, और जज्बा और जुनून है कि ये सब कुछ करें, मगर ये जज्बा और जुनून हर साइड पे होना चाहिए। अब मैं एक ट्रायलैटरल अब मैं कर रहा हूं कि इस्लामाबाद के हर कोने को, तफसील में जाना नहीं है, मैं जिम्मेवारी एक मखसूस ग्रोह को 3 लेयर, उसमें जो मूवमेंट होगी मैं उनसे पूछूंगा। कैमरा उसका 3rd लेयर होगा, ये जो सेफ सिटी का हो रहा है। सो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं, मगर ह्यूमन रिसोर्स इज अ सीरियस प्रॉब्लम। सो इंशाल्लाह ताला आइंदा हफ्ता 10 दिन में आप देखेंगे कि मैं खुद अनाउंस करके नहीं, मैं खुद मीडिया हाउसेज, स्कूल्स, औरों का खामोशी से दौरा करूंगा, जिस तरह मैं कई नाकों का करता हूं, इलाके का करता हूं, और हालात बहुत कमजोर देखता हूं। मैंने इस पे बहुत सारी, मैं अनाउंस इसलिए नहीं करूंगा कि जब वो तशहीर हो जाती है तो फिर वो दहशतगर्दों तक बात होती है कि ये कमजोर एरियाज हैं। तो मैंने इसे घंटों के हिसाब से मीटिंग की है। पहले दिन जिस दिन मैं सेहतियाब हुआ, इससे पहले बहुत कर चुका हूं, तो इसको अब मॉनिटर मैं खुद करूंगा। उसकी बुनियादी चीज ये है, और मैं मीडिया हाउसेज को भी कहता हूं कि मेरी अगर आवाज आप तक पहुंचे, जहां खामी हो मुझे नोट कराएं। बहुत जरूरी है कि विंटेज पॉइंट्स पे कम से कम 2 गार्ड्स हों, ताकि खुदा ना खास्ता नीचे कोई आता है तो दे शुड बी एबल टू टेक देम आउट। जो नीचे खड़े होते हैं, दे आर सिटिंग डक्स, वो तो सामने होते हैं। सो इसको साइंटिफिकली हम हैंडल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है। बहरहाल हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये नहीं कि कोई आप पे एहसान है। स्कूल्स के साथ साथ मीडिया हाउसेज उनके लिए, इसलिए कि इसकी खबर बहुत बड़ी जाती है, तशहीर बहुत होती है, और वो आपकी आवाज दबाना चाहते हैं। तो ये मेरी जिम्मेवारी है, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेवारी है, सिक्योरिटी एजेंसी की जिम्मेवारी है कि आपकी आवाज जिंदा और ताबिंदा रहे इंशाल्लाह ताला, और आप इन दहशतगर्दों का एक और लेवल पे इसी तरह मुकाबला करें जिस तरह हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं। जी अब बहुत लंबा हो गया जी। मैं एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर करने लगा हूं। बहरहाल आज ही बहुत लंबी होगी। जी जी सवाल ये पूछना चाहूंगा कि दहशतगर्दी बड़ी है, हम सब मानते हैं, और राणा साहब देता हूं आपको। जी दहशतगर्द जो है वो पूरे मुल्क में है, बिल्कुल इस्लामाबाद में भी काफी दहशतगर्दी बड़ी है, और इस पर आप बड़ा किस तरह बड़ी है जी? पिछले साल एक वाकया भी नहीं हुआ दहशतगर्दी का। देखें ARY का वाकया हुआ या इसी तरह आपने सिक्योरिटी सेट की है। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि आप इस्लामाबाद पुलिस पर बड़ा एक जिम्मेदारी डालते हैं। आप ये भी बताएंगे कि इस्लामाबाद पुलिस के जो
वसाइल से उनमें कितना इजाफा हुआ और उनको उनकी ट्रेनिंग। ये मैंने आपको तो नहीं बताना ना जी, ये तो मेरे अपने महकमे में किया है। इस्लामाबाद पुलिस समेत मैंने हर सिक्योरिटी एजेंसीज को सबका बजट देखें, मौजूदा बजट देखें। जो सबसे बड़ी बात है, मैं वन लाइनर आपको ये कहता हूं, ये आपका काम नहीं है, ये सवाल आपके जुम्मे में नहीं आता, ये मेरी जिम्मेवारी है। मैंने पिछली साल भी 2 करोड़ 4 करोड़ को मैं एफसी को भी शामिल करूं सिर्फ इस्लामाबाद के लिए, कि जो आउटस्टैंडिंग सर्विस करेगा ओवर एंड अबव हिज कॉल ऑफ ड्यूटी, पुलिस रेकमेंड करे, मैं उनको इनाम दूंगा। पिछले साल भी 4 करोड़ तकरीबन वापस चले गए, एक रिकमेंडेशन भी नहीं आई। ये मेरी जिम्मेवारी है, ये उनकी जिम्मेवारी है। इस दफा भी 6 महीने हो गए हैं। हां, कुछ पुलिस अफसर जो वो जिस दिन अर्थक्वेक आया उस दिन उन्होंने बड़े वो खड़े रहे, उन्होंने लोगों को नीचे उतारा वगैरह, वो मेरे नोटिस में आया, और एक और वो मेरे खुद नोटिस में आया। तो गुजारिश ये है कि मैं तो उन्हें कहता हूं कि ओवर एंड अबव योर कॉल ऑफ ड्यूटी हम आपको इंसेंटिव दे। एक और मैं करने लगा हूं, नाके के लोगों को मैं सबको बुलाने लगा हूं, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। इनको मैं उसकी तफसील आज नहीं बताना चाहे, मैं इनको इकट्ठा करने लगा हूं इधर कन्वेंशन सेंटर में। तो जो कुछ भी हम इनके लिए कर सकते हैं वो करेंगे, मगर परफॉर्मेंस भी पहले मुझे नजर आनी चाहिए ना। राणा साहब, जैसा आप वॉर के टैरिज्म पूरे मुल्क में चल रही है और काफी शिद्दत के साथ इस वक्त है, ट्राइबल एरिया में सब जो है इस वक्त हो रही है। इस वक्त आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने ट्राइबल का ऐलान किया है, वीडियो कमेंट। राणा साहब, उससे पहले मैं ये बात कर लूं, आपने जो बात की जो बढ़ ली है, देखिए ना, यही लफ्ज हैं जो गलत। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाई ने जो बात की, मैं आपको रिकॉर्ड जरा दिखाता हूं कि इस्लामाबाद में एक साल में कितने बड़े बड़े वाकयात हुए, एक साल में, दूसरे साल में कितने बड़े वाकयात हुए, कितने शहादतें हुई, उस पर क्या रुकावट आई, वो भी जरा देख लेना। राणा साहब, ये जनरल राहील शरीफ ने एक जाती फैसला किया, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। जी, इनके बाद आप जी, आखिरी 3 जी, बस बहुत लंबा हो गया। सर, मैं थोड़ा सा इस मौजूद को यहाँ पे तब्दील करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे पहले भी आपसे इसी प्लेटफॉर्म से बात हुई थी कि यहाँ पे जो इस्लामाबाद के अंदर से जो दही इलाकों की तरफ जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो रूट मुकम्मल नहीं करती हैं। हम उनसे शिकायत करना चाहते हैं तो वो मौजूद नहीं होते। खुसूसन मैं बात करूंगा कि जो अपारा से अलीपुर की तरफ जो जाने वाली ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रैफिक पुलिस की जो अधिकारी है मौजूद नहीं होते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों को बात करते हुए मैंने ये सुना है कि वो मीडिया के लोग बात करने आए थे, तो एक बंदे ने यहाँ तक कहा कि यहाँ पे हुकूमत की रिट नहीं है, तो यहाँ पे भी आर्मी चीफ को इंटरव्यू करनी चाहिए। तो आप नहीं समझते हैं कि ये अवामी मसाइल को आप जल्द से जल्द हल करें? नहीं, पर आपने हर चीज में सिविलियन हुकूमत की तस्दीक करनी है। नहीं, अगर करनी है तो फिर तो कोई इलाज नहीं है ना जी उसका। सो गुजारिश है कि फौज अपने लेवल पे कर रही है और हुकूमत अपने लेवल पे कर रही है। जाहिर है कि मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, मगर हर चीज में अगर यही आर्गूमेंट लेके आना है तो फिर तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है ना। इस पे मेरे स्टाफ में किधर है, इनकी इस्लामाबाद पुलिस और ये जो अपना ये जो सारे रूट्स की जिनके इधर मुझे नहीं पता, वो जो भी अफसर होता है, आरटी सेक्रेटरी जो भी है, इनकी मीटिंग कराएं कल ही, और सिर्फ उन मखसूस रूट्स नहीं, बाकी तमाम मखसूस रूट्स पे मुझे आइंदा 2 दिनों में ये रिपोर्ट दें कि जो इनकी शिकायतें हैं वो भी दूर हों और आइंदा के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, और मेरे भाई को जनरल राहील शरीफ की तरफ न देखना पड़े। मुझे हाजी नवाज रजा साहब की आवाज आई। शुक्र है आप पीछे बैठे हैं, मेरे खिलाफ कोई इल्जाम नहीं लगा। साहब, आप अकेले अपोजिशन से लड़ रहे हैं और बाकी गुजरा आपके साथ नहीं है, और आपने ये कहा अभी कुछ दिन पहले कि हुकूमत से पूछा जाए, इसका मतलब यही आता है कि वज़ीर आज़म और आपके दरमियान या बाकी गुजरा और आपके दरमियान कोई इख्तिलाफात पॉलिटिकल पाए जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 सर, ये कि जो जिन स्कूलों की दीवारें तक गिरी हुई हैं, फेडरल के बाकी हुकूमत के बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनकी दीवारें गिर चुकी हैं,
تو سیکورٹی تو چلے پرووائڈ نہیں ہو سکتی, تو وہ اس کی دیواریں تو تعمیر ہو سکتی ہیں. بہت ساروں کی بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں جی جی بعض اسکولوں پہ انتظامیہ کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں, تو اس کو پر کس بات ہے؟ یہ جو سیکورٹی کے حوالے سے, اسکولوں کی سیکورٹی کے حوالے سے. نہیں, کدھر؟ اسلام آباد میں تو کوئی نہیں. تو وہ تو انہوں نے خود, ان کا فیصلہ تھا نا جی. ان کی تو انہوں نے یہی تشہیری جو ایک مہم جاری ہے پینک کریٹ کرنے والی, ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر اس کا اثر ہوا. میں نے تو جیسے میں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر طارق فضل کا 3 دن پہلے فون آیا, تو میں نے کہا کسی صورت کوئی چیز بند نہیں ہونی چاہیے, ہمیں ایکسٹرا ایفرٹس ہم کریں گے انشاءاللہ تاکہ سیکیورٹی مزید مضبوط ہو. مگر بھائی کی سوال کے جواب میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری بات پہ یقین کریں کہ کوئی پرائم منسٹر صاحب سے ناراضگی نہیں ہے, بہت اچھی ریلیشن شپ ہے. اور میری التجا ہے جو سیاسی اکابرین ہیں, میں نے ایک مثال دی ابھی کہ سینئر ترین لوگوں نے کس طرح بات کا بتنگڑ بنایا, تو ان کو تو ان کی عادت پہ چھوڑ دینا. یہ جھوٹ بولنا بھی ایک عادت ہے, اور دوسرا جب سچ بولنے کے لیے کچھ نہ ہو تو بندہ جھوٹ ہی بولتا ہے. میں کل کے پرسوں ایک کم موقع ملتا ہے مگر ان دنوں ملا, ایک ٹی وی چینل پہ ایک سینئر پیپلز پارٹی کی لیڈر انٹرویو دے رہی تھی. تو انہوں نے کہا دہشت گردی پنجاب میں کیوں نہیں ایکشن ہوتا, لیکن نا پنجاب میں ایکشن نہیں ہوتا وغیرہ. تو میں مشہور ہوں بڑا, میں نام نہیں لینا چاہتا, ARY چینل تھا. تو اینکر پرسن نے کہا کہ نہیں میڈم دیکھیں, ہوا وہاں تو ایک تنظیم کی سینئر ساری لیڈرشپ ایلیمنیٹ ہو گئی, آگے سے فوری وہ تبدیل ہوئی. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ تنظیمیں پنجاب میں ہیں, تو مطلب اس کا یو آر ڈیمڈ اف یو ڈو, یو آر ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. مگر میری التجا صرف وہ لوگ ہیں جو سچ کی بات پہ فوکس کرتے ہیں. خدا کے لیے اس کو اینالائز کریں. میری وزارت کے حوالے سے بہت اچھے تعلقات ہیں. میں نے اس لیے اپنا ڈیفلیکٹ کیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے وزراء سے اختلاف ہیں. میں اس کا کیا جواب دوں؟ رانا تنویر کا آیا, طلال چودھری کا آیا, ڈاکٹر طارق فضل کا آیا, ملک ابرار کا آیا, چودھری پیچھے ایک چودھری عابد شیر علی کا آیا. اب میں یہ تو نہیں لے کے پھرتا کہ وزیر وہ بیان دیں, کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے. وہ میں نے ڈیفلیکٹ کیا. اس کا مطلب اب یہ تو نہ نکال لیں کہ میری وزیروں سے ناراضگی ہے یا وزیر اعظم سے ناراضگی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. وزیر داخلہ چودھری نثار اسلام آباد میں اہم پریس کانفرنس کر رہے تھے اور بہت سی اہم باتیں انہوں نے کہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد تعلیم کے دشمن ہیں, ادارے ڈر کر سکولز کو بند نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ تنقید کرنے والوں کو اصل تکلیف کچھ اور ہے. اس کے علاوہ ان کا اپنی گفتگو میں یہ بھی کہنا تھا کہ جن لوگوں نے پڑھا ہی نہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کیا ہے, اس پر تنقید کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپوزیشن کو بھی یعنی کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا کہنا تھا کہ جانتا ہوں اپوزیشن لیڈر نے حکومت سے کیا فوائد حاصل کیے ہیں, یہ فوائد کیا ہے, یقیناً اس کا جواب پیپلز پارٹی کے رہنما یا پھر اپوزیشن لیڈر ہی دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ خود کو سید کہلوانے والوں نے جھوٹ بولا. بیمار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, میری بیماری کا مذاق اڑایا گیا ہے. پنجاب اور دیگر اضلاع کے اندر بھی دیگر صوبوں کے اندر بھی بہت سے ایسے تعلیمی ادارے جنہیں بند کر دیا گیا ہے سیکیورٹی انتظامات ناقص ہونے کے باعث, سیکیورٹی انتظامات مکمل نہ ہونے کے باعث, اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ جب تک ان اداروں کی سیکیورٹی مکمل نہیں ہو جاتی انہیں بند رکھا جائے گا. اس اقدام سے اختلاف کیا گیا آج وزیر داخلہ چودھری نثار کی جانب سے. ان کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پر تنقید کرنے والے مایوسی نہ. آپ جرنلسٹ اور عام آدمی بھی ٹاک شو میں یہ کہتے رہے کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے, جبکہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور ہم اس تبدیلی میں ماضی کی سیاست کو چھوڑ کے جو پارٹی کی نئی فلسفی آئی
COD کے بعد ریکنسیلیشن کی سیاست، اس کے تحت آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جب آپ کی حکومت تھی تو مسلم لیگ نون نے کبھی بھی کوئی موقع جانے ہاتھ سے نہیں دیا، مگر ہم نے باوجود اس کے ہم نے ہر وقت یہ کوشش کی کہ ہماری پارلیمنٹ، ہماری جمہوریت بچے جائے۔ جہاں تک الزامات کی بات ہے، اس کا جواب میں پارلیمنٹ کے اندر میاں نواز شریف کی موجودگی میں دینا چاہتا ہوں، اور ان سے کہوں گا کہ وہ قوم کو بتائے اور ثابت کرے آج تک کہ ایک بھی وہ بات جس سے میری ذات کو فائدہ پہنچا ہو، میری ذات یا میری فیملی کو یا میرے دوستوں کو فائدہ پہنچا ہو، تو میں اس سیاست کو خیر آباد کہہ دوں گا۔ اب ان کو واضح کرنا پڑے گا، اب ان کو بولنا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا۔ جہاں نہیں کریں گے، نواز شریف نہیں کرے گا، تو پھر میں کہیں اور جاؤں گا۔ میں جیسا آج آپ کو جیسا لگتا ہوں ویسے ہی ہوں، کوئی اپنی شیپ کو تبدیل نہیں کرتا، میں اپنے چہرے کو تبدیل نہیں کرتا۔ میں سوال کیا ہے، کس پہ ان کی ناراضگی ہے؟ کون سی میں نے ایسی بات کہہ دی جس میں ان کو اتنی پریشانی ہو گئی؟ میں نے تو بڑی سمپل سی بات کی ہے، اور کہا گیا کہ میری بیماری کا مذاق اڑایا گیا۔ اللہ نہ کرے، میں تو دشمن کو بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت سے رکھے، اور آج بھی دعا گو ہوں کہ اپنی سیاست کی وجہ سے کس کو بد دعائیں دیتا پھروں۔ مگر اتنا ضرور آپ قوم نے دیکھا ہوگا، جو شخص اتنے بڑے واقعات کے بعد بھی منہ سے ایک لفظ نہ بولے، نہ قوم مجھے اپریشیٹ کرے کہ میرے ایک صاف ستھرے اسٹیٹمنٹ کے بعد ایسا لگا جیسے میں نے کوئی ان کو ملٹی وٹامن کوئی گولی دے دی اور وہ جناب اپنی چرپائی سے اٹھ بیٹھے اور میدان میں آ گئے۔ تو اتنی اچھی اینٹی بایوٹک میں نے ان کو دی تو قوم کو نظر تو آ گئے، ایک دن میں آ گئے، ساری بیماریاں ختم ہو گئی۔ میں تو پھر بھی کہتا ہوں کہ اللہ نہ اس کو بیمار نہ کرے، نہ اس کو کرے نہ کسی اور کو کرے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ یہ ان پیرنٹس کا مطالبہ تھا، یہ جو شہید ہوئے APS کے لوگ بچے یا چارسدہ کے بچے، ان پیرنٹس کا مطالبہ تھا۔ اور میرے ساتھ محمود خان اچکزئی بھی تھا، اس نے پشتو میں تقریر کی، مجھے سمجھ میں نہیں آئی، مگر مجھے بتایا گیا کہ سخت ترین تقریر تھی اس کی پشتو میں۔ تو میں نے نہ صرف ان کے مطالبے کو، مگر حقیقت اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری یا جوڈیشل کمیشن کی بات میں نے اس لیے کی کہ ضرب ادب ہو رہی ہے، افواج پاکستان لڑ رہی ہے۔ آخر وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سے عناصر ہیں جو آ کے اتنی بڑی جنگ کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ APS پہ بھی حملہ ور ہو رہے ہیں اور چارسدہ پہ بھی حملہ ور ہو رہے ہیں، چرچوں پہ بھی حملہ ور ہو رہے ہیں، اور ہمارے فوجی جوانوں پہ بھی حملہ ور ہو رہے ہیں۔
وہ کون لوگ ہیں, ان کے فیسیلیٹر کون ہیں. تو اس سے ایک چیز کا علم ہو جاتا, حکومت کو بھی اس کا علم ہو جاتا, اور ہم اپنے دشمن کو آرام سے ڈھونڈ سکتے تھے. اور ہماری پولیس, ہماری رینجرز, ہماری فوج جو لڑ رہی ہے, جو سویلین کام ہے, وہ تو سول گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. اور اس پہ ناراضگی ہو گئی, دیش میں آ گئے, اور وزیروں کو بلا بلا کہا گیا کہ جاؤ یہ اسٹیٹمنٹ دو. جناب, میں پاکستان کے عوام سے مخاطب ہوں کہ اپوزیشن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں. میرے بھائی, ہم پوائنٹ اسکورنگ کس میں کر رہے ہیں؟ ہمیں پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہوتی جب عمران خان کنٹینر پہ چڑھ گیا, تب ہم حکومت کو بلیک میل کرتے, کب کوئی ہم ان سے بات کرتے. ہم بلیک میل کرتے جب ایم کیو ایم نے استعفیٰ دے دیا. ہم بلیک میل کرتے جب حکومت نے کہا کہ آئین میں تبدیلی کی جائے اور اسپیشل پاورز دیے جائیں ان دہشت گردوں کے لیے. ہم اس وقت کرتے, پوائنٹ اسکورنگ کرتے. 4 مرتبہ اے پی سی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی ہے, 4 مرتبہ ایز اے لیڈر آف اپوزیشن, اپوزیشن کی حیثیت سے ہم نے حکومت کو سپورٹ کی ہے. اس لیے نہیں کہ ہم نے سپورٹ کی کہ یہ حکومت بچ جائے, اس لیے کی کہ دہشت گردی سب کا مسئلہ ہے, ساری قوم کا مسئلہ ہے. اس دہشت گردی سے صرف حکومت نہیں لڑے گی, ہم سیاستدان لڑیں گے, مل کے لڑیں گے, قوم مل کے لڑے گی. پوائنٹ اسکورنگ کی بات نہیں تھی. پوائنٹ اسکورنگ کی بات ہوتی تو اپوزیشن نے, چاہے اس میں عمران خان ہو, چاہے ایم کیو ایم ہو, چاہے شیرپاؤ ہو, چاہے جماعت اسلامی ہو, چاہے مسلم لیگ کیو ہو, چاہے فاٹا کے اراکین ہو, سارے اپنے اختلافات چھوڑ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں تشریف لاتے تھے اور حکومت کی مدد کرتے تھے. جب ملٹری پاورز کی ضرورت پڑی وہاں ان کو پوائنٹ اسکورنگ نظر نہیں آئی, جب کافی لوگوں نے, کافی پارٹیوں نے مخالفت کی اور آصف علی زرداری نے سب کو اپیل کی. اسی پہ اس شخص نے ایک پرچی لکھ کے زرداری صاحب کو کہا کہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ کے جذبے کو. کہہ دے کہ اس نے نہیں لکھا, اس کو کہہ دے, پتہ پڑ جائے گا قوم کو کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے. ہم نے ادھر پوائنٹ اسکورنگ تو نہیں کی. آج اگر ہم حکومت کو سیدھے راستے پہ لے آنا چاہتے ہیں, جب ایم کیو ایم نے استعفیٰ دیا تو میاں نواز شریف نے مجھے بلایا کہ کیا کرنا چاہیے, تو میں نے کہا میاں صاحب کو راستہ نکالو, استعفیٰ مت قبول کرو, یہ ایک راستے پہ چل پڑیں گے ہم. عمران خان کو کس طریقے سے راضی کیا, کہیں کہیں مخالف کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. جب حالات میں ہم جنگی حالات میں پھنس گئے تو عمران خان کو کنٹینر سے اتر کے پرائم منسٹر ہاؤس آنا پڑا. جب عمران
سکھر میں اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آج وزیر داخلہ چودھری نثار کی جانب سے جو ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی گئی، اس کے جواب میں سید خورشید شاہ کا یہ کہہ رہا ہے کہ گندگی کو گندگی سے صاف نہیں کیا جا سکتا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کون سا میں نے بیان دیا کہ چودھری نثار ایسے خفا ہو گئے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بتائیں کہ آخر انہوں نے کون سے فائدے اٹھائے ہیں. جنگ میں مبتلا ہے اور اس پہ صرف اس بات پہ ناراضگی کہ میں نے کہہ دیا، اور کیا غلط کہا میں نے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے. باقی سارے بات ہو رہی تھی، اس دہشت گردوں کی مذمت کرنا، ان کی بیماری آڑے آ رہی تھی، وہ بول نہیں سکتے تھے. ایک سیکنڈ کے لیے پی ٹی وی کو بلا کے بھی وہ کنڈیم کر سکتے تھے، مگر کیونکہ مجھے بولنا پڑ رہا ہے قوم کو. قوم دیکھ لے جب حکیم اللہ شہید ہوا، یہی شخص پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کو کہا وہ شہید ہوا ہے. لال مسجد کی بات کل بھی ہوئی، خود بھی کی ہے. فرت اللہ بابر نے سینٹ میں یہ جمع کیا ہے. کچھ ہاتھ نہیں لگانا اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ آؤ مل کے ان حالات میں ہم حالات بگاڑنا نہیں چاہتے. میں تو میڈیا سے بھی یہ کہتا آیا ہوں کہ یار خدا کے واسطے اب چپ ہو جاؤ، اب ختم کرو یہ باتیں. مگر وہ اس قسم کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ وہ اس جنگ کو ختم کرنے کے بجائے جنگ کو اور لمبا کرنا چاہتے ہیں، انگیج رکھنا چاہتے ہیں فورسز کو. یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں 2,000 لوگ مر جاتے تھے. جناب پیپلز پارٹی جب آئی، پاکستان کی قوم، پاکستان کی میڈیا، آج بھی آپ کے پاس ریکارڈ پہ ہوگا کہ جب ہم اقتدار میں آئے تو یہ بات کہی گئی کہ اسلام آباد کے پہاڑوں کے دوسرے طرف طالبان آ چکے ہیں، کسی وقت بھی اسلام آباد پہ اٹیک ہو سکتا ہے. مگر ہم کنفیوز نہیں ہوئے. ہم نے مل کے اپنی فوج کے ساتھ مل کے ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا، اور نہ مقابلہ کیا، سوات آپریشن کیا، اور سوات آپریشن میں ان کو وہاں سے سوات خالی کروایا اور 3 مہینے کے مختصر عرصے میں سوات کے باشندوں کو واپس کیا. آج فاٹا میں بنوں. سکھر میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کی پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے اور انہوں نے اس موقع پر بہت سی اہم وضاحتیں بھی دی ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی یاد دلایا حکومت کو کہ ان کی ہر مشکل وقت میں انہوں نے مدد کی ہے. دہشت گردی میں تو فوج لڑتی ہے نا، لڑ رہی ہے نا، ہمارے زمانے میں بھی لڑی تھی، مگر سیٹلمنٹ کرنا تو سویلین گورنمنٹ کا کام ہے. آپ 2 سال سے وہ چیخ رہے ہیں، کبھی ہمارے طرف کبھی جرگے جا رہے ہیں کہ ہمیں سیٹل کرو. سردیوں میں پڑے ہوئے ہیں، گرمیوں ان لوگوں نے دیکھی ہے. آپ سیٹل نہیں کر سکتے. کس منہ سے آپ بات کرتے ہو کہ آپ پاکستان کی جنگ میں آپ بہت سے کارنامے انجام دیے ہیں. آپ کہتے ہو کہ اپنی حکومت میں کتنی کمیشنز بنائی ہیں. جناب سب سے بڑی بات تو آپ کو یہ ہے کہ جب اسامہ بن لادن کا مسئلہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا، اپوزیشن نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی کہا ٹھیک ہے. حکومت نے کہا ہم جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں اور جسٹس جاوید اقبال کو اس کمیشن کا سربراہ بنایا گیا اور رپورٹ آ گئی ہے، ان کے پاس پڑی ہوئی ہے. اور کافی ہم نے جوڈیشل کمیشن بنائی ہے. کراچی میں وکیلوں کی. سید خورشید شاہ کی پریس کانفرنس جاری ہے. اس موقع پر انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار پر بھی تنقید کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ حکیم اللہ محسود کی ہلاکت پر چودھری نثار کی آنکھیں بھیگ گئی تھی. اگر وہ بیمار بھی تھے تو 4 سدہ یونیورسٹی پر حملے کی کم از کم ایک لائن میں مذمت کر سکتے تھے.
چھوٹے ذہن کی عکاسی کرتے ہیں یہ لوگ. میں آپ کو جوڈیشل انکوائری آف رضا حسین عسکری اس کے لیے ہم نے بنایا. مرڈر آف پروفیسر بشیر احمد چنر ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس یونیورسٹی آف سندھ جامشورو اس پہ بنایا. جوڈیشل انکوائری انٹو دا مرڈر آف ٹینیجر نیئر کامران چورنگی اس پہ بنایا. جوڈیشل انکوائری ان ثاقب خان ڈیورنگ پولیس ریڈ کنڈکٹ نیئر چیل چوک لیاری اس پہ بنایا 2012 میں. جوڈیشل انکوائری ہم نے انسیڈنٹ کلنگ آف مسٹر منصور مختار اس پہ بنایا. خاتون ایک ہماری جو این جی او سے تعلق تھا اس کو مارا گیا اس پہ بنایا کراچی میں سبین محمود. یہ باتیں کرنا خود کہاں تھے؟ کون سی انکوائریاں بند کی ہیں؟ ہاں ابھی بھی اگر حکومت یہ کہہ دے کہ فلانے میں جوڈیشل بننے میں کیا ہے. اور آج بھی میں یہ بالکل کہتا ہوں کیا خدا نخواستہ یہ واقعات جو ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ حکومت نے یہ واقعے کروائے ہیں، حکومت کی مرضی سے یہ ہوئے ہیں؟ کبھی نہیں. میں بالکل یہ واضح طور پہ کبھی نہیں ہوگا. حکومت کیسے یہ اپنے لوگوں کو مارے گی؟ حکومت کیسے اس انوالومنٹ میں آئے گی جہاں پہ ان کے بے گناہ بچے یا بے گناہ ہمارے لوگ مارے جائے، حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو پھر آپ کو اس پہ اتنا شیرپا ہونا کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ حکومت خود نہیں، کوئی شخص ان کے ساتھ ملا ہوا ہے جو کبھی روتا ہے، کوئی شہید کہتا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی ڈر یہ ہے کہ شاید یہ اشارے میرے طرف نہ آ جائے، اس لیے وہ سیکھ پا ہوتے جا رہے ہیں. ورنہ تو میں بڑا واضح ہوں. میری پالیسی، میری حکومت کی پالیسی، میری اپوزیشن کی پالیسی، میری پالیسی واضح ہے کہ حکومت کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف یا اس کی حکومت کوئی ایک شخص جو اتنا سیکھ پا ہوتا ہے تو مجھے دال میں کالا پھر نظر آئے گا. ورنہ میں نے اتنی بری بات نہیں کہی ہے. میں یہ کہتے کہ نفسیاتی جنگ ہے، بالکل نفسیاتی جنگ ہے. آپ نے سارے اسکولز بند کر دیے. کہتے ہیں کہ میرے پاس منسٹر آیا، اس نے آ کے کہا کہ یہ مسئلہ کہا گیا ہے اسکول بند کرو. تو میں نے کہا اسکول بند نہیں ہوں گے، نہیں کرنے چاہیے. مگر پھر کیوں ہوئے؟ یہ تو نفسیاتی جنگ ہے. اگر آپ دہشت گرد یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے ان کو خوف سے اندر بٹھا دیا ہے، ڈرا دیا ہے، تو وہ اور حملہ کرے گا. ہم اپنی سیکورٹی ٹھیک کریں. اسکول بند کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے اور گھمبیر ہوں گے. یہ انٹیریئر منسٹر ہے، یہ پرائم منسٹر سے بات کر سکتا ہے، چیف منسٹر سے بات کر سکتا ہے، بول سکتا ہے کہ مت کرو، ایسا نہیں ہونے دوں گا میں. ویسے تو بڑی باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر عاصم کا مسئلہ ہے. ارے بھائی، میں نے ایک دن بھی ڈاکٹر عاصم کی بات پارلیمنٹ کے اندر نہیں کی ہے اور نہیں ابھی کرنا چاہتا تھا. ڈاکٹر عاصم جانے، عدلیہ جانے، ہمارا کیا ڈاکٹر عاصم کا مسئلہ؟ دہشت گردی سے ڈاکٹر عاصم کا میرا کیا واسطہ کہ یہ ڈاکٹر عاصم کی بات کر رہا ہوں؟ میں تو اس کا ذکر بھی نہیں کیا. کل کی پریس کانفرنس میں، پرسوں کی پریس کانفرنس میں نے ذکر تک نہیں کیا ان کا. تو پتہ نہیں ان کے ذہن میں ڈاکٹر عاصم ایک خوف بن کے بیٹھ گیا ہے، اور یہ خوف میں پتہ نہیں ان کو کیا فوبیا ہے، اس کا آ گیا ہے کہ ان کو ادھر دھکیلو، لوگوں کو ذہن میں بٹھاؤ کہ پیپلز پارٹی دیکھو ڈاکٹر عاصم کی وجہ سے یہ باتیں کر رہی ہے. نہیں جی نہیں، قوم دیکھتی ہے.
ساری قوم دیکھتی ہے، میڈیا کے سامنے بول رہا ہوں، ان واقعات سے اس کا کیا واسطہ کہ میں ان کا ذکر کروں؟ بڑا واضح ہوں میں کہ جائے وہ جانے، کورٹ جانے، عدلیہ جانے، یہ باتیں کر کے خود پوائنٹ اسکورنگ کرنا چاہتے ہیں کمیشن کے خلاف۔ اس کا مطلب ہے کمیشن نہیں بنانا، یہ میں نہیں بولوں گا، اب ہر وہ والدین بولیں گے، میری طرف سے بولیں گے کہ جو خورشید شاہ نے لیڈر آف اپوزیشن نے بات کی ہے وہ ہماری آواز ہے، ان ماؤں کی آواز ہے جن لوگوں نے مجھے وہ آواز میرے کانوں تک پہنچائی۔ یہ تو سوئے ہوئے ہیں بیمار بن کے، حکمرانی کے اندھے نشے گھوڑے پہ چڑھ کے، ان مظلوموں کی آواز ان کے کانوں تک نہیں جائے گی، ان کو تو سکت بھی نہیں ہوتی کہ وہاں جائے، ان کی آواز سنیں، ان کو ان گھروں کی ماؤں کی چیخوں کی آواز کانوں تک نہیں جاتی، اس لیے ان کو کیا پرواہ ہے؟ نیشنل ایکشن پلان کے کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں پڑھا ہے، میں نے نہیں پڑھا ہے، ہم سب نے پڑھا ہے، ساری قوم، ساری انٹلیکچوئل، ساری میڈیا نہ پڑھ سکتی ہے، نہ سوچ سکتی ہے، نہ پتا ہے ان کو۔ ایک شخص کو پتا ہے جو کہتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہوا ہے، باقی سارے جرنلسٹ، باقی سارے اینکرز، باقی سارے انٹلیکچوئلز، باقی سارے پارلیمنٹرین، باقی سارے جو ہمارے شاعر ہے، ادیب ہے، جو بھی پڑھا لکھا شخص ہے، وہ سارے غلط ہیں، ایک شخص ٹھیک ہے، عمل ہو رہا ہے۔ نیکٹا بنایا گیا، ایک میٹنگ نہیں ہوئی ہے نیکٹا کی جو 3 مہینے میں ہونی ہے، ابھی تک اس کی ان کی جو ویب سائٹ تھی وہ بھی ختم کر دی گئی، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا۔ بھائی اس وقت تو آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات ہے۔ میں تو ہمیشہ نواز شریف کو کہتا آیا ہوں، میاں صاحب تم نے اپنے سامنے، تمہارے آستینوں میں سانپ چھپے ہوئے ہیں۔ کون سے سانپ ہے؟ آج یہ بھی تو وضاحت کرتے ہیں۔ سانپ چھپے ہوئے ہیں، وہ دستے ایک کو ہے، مرتا کوئی اور ہے، دکھاوے میں ہم ہیں، نقصان کسی اور کو دینا چاہتے ہیں کہ لڑائی پڑ جائے گلے میں حکومت کے، یہ تو وہی لوگ ہیں۔ چودھری نثار کی طرف تو آپ کا اشارہ نہیں ہے؟ وہ قوم سمجھتی ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کبھی روٹ کے سو جاتا ہے، کبھی کدھر چلا جاتا ہے، کبھی کدھر چلا جاتا ہے، بھٹکتا رہو۔ تو یہ آدمی جو باتیں بھی کر رہا ہے وہ بیمار ذہن کی پیداوار ہے، وہ ایک بیمار ذہن ہو چکا ہے۔ میں صرف اس لیے اپنی بات ابھی نہیں کر رہا جو مجھ پہ الزام لگائے گئے ہیں، میں یہ پارلیمنٹ کے اندر نواز شریف کی موجودگی میں بات کروں گا۔ میں یہ بات کرنا چاہتا تھا، میرے پاس فائل تھا، میری اپوزیشن کو پتا تھا، مگر میں نے اس لیے نہیں کیا کہ بھیا نواز شریف نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑا وٹنس وہ ہوگا کہ اپوزیشن نے آپ سے آج تک کیا فائدہ لیا، اور اپوزیشن لیڈر نے فائدہ لیا یا آپ کی حکومت کو بچانے کے لیے سیاہ پلائی دیوار بن کے اپنی پارلیمنٹ اور جمہوریت کے آگے کھڑا ہو گیا۔ ہر تھریٹ کو فیس کیا میں نے۔ یہ کہاں تھے اس وقت جب پارلیمنٹ پہ حملے ہو رہے تھے؟ کہاں تھے؟ پارلیمنٹ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے لوگ اندر گھسا، یہ کہاں تھے؟ وہاں تو یہ تھر تھراٹے کانپ رہے تھے۔ میں نے وزیروں کے آنکھوں میں آنسو دیکھے، خدا جانتا ہے، آن اوتھ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا ہمت باندھو، ہم نے تو ضیاء الحق جیسے جابر سے لڑائی لڑی ہے۔ بھائی ایک سیاسی لڑائی میں گھبرا جاتے ہو؟ ہم نے کبھی بھی وہاں پہ ایسی بات نہیں کی۔ آج وہ پارٹی، ہاں کل بھی میں نے کہا ہے، جب یہ واقع ہوئے، جب اسمبلی بچی تو ممبرز مجھ سے مل رہے تھے، پیار کر رہے تھے، اب آج بھی کرتے ہیں۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں مسلم لیگ نون کے جتنے ممبر ہیں وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، کیونکہ بہت عرصہ میرا پارلیمنٹ میں رہا ہے۔ میں وہ سیاستدان ہوں جس کو سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں، میری ایمانداری کو، میری آنیسٹی کو، میری سیاست کو،
میرے خلاف سکھر میں بینر نہیں لگے کہ میں نے فلانی جگہ پہ کرپشن کی ہے، فلانا کچھ کیا ہے. جناب اس بندے کے خلاف بینر لگے، ہر چوک پہ بینر لگے ہوئے تھے، بڑے بڑے اشتہارات اخباروں میں آ رہے تھے. کس بندے کے خلاف نام بھی لے دیں؟ وہ قوم سمجھ رہی ہے میں کس پہ بول رہا ہوں. وہ اشتہارات میں نے اتارے. پرائم منسٹر کے پاس گیا، میں ایئرپورٹ سے آ رہا تھا اور پرائم منسٹر کے پاس جا کے میں نے کہا، اور آج لیڈر آف اپوزیشن پہ وہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں. آج بھی یوسف رضا گیلانی زندہ ہے، اللہ ان کو زندگی دے. میں سیدھا وہاں گیا، کہیں اور نہیں، آفس میں بھی نہیں گیا. میں نے کہا میاں گیلانی صاحب یہ کیا ظلم ہے کہ اشتہار لگے ہوئے ہیں، بینر لگے ہوئے ہیں، لیڈر آف اپوزیشن ہے ہمارا، اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے. اگر لیڈر آف اپوزیشن پہ اس طریقے سے الزام تراشیاں ہوئی، جھوٹ ہے اور سچ جو بھی ہے وہ بھگت لے خود. مگر ہماری حکومت میں، ہمارے سی ڈی اے کے پولوں میں، ہر جو گورنمنٹ کے اسپیس پہ یہ اشتہارات لگے، یہ زیادتی ہے. اسی وقت یوسف رضا گیلانی نے آرڈر کیا، کہا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. سی ڈی اے کو حکم ہوا کہ 15 منٹ کے اندر یہ اشتہارات اتارے جائیں. آج لیڈر آف اپوزیشن کے اوپر وہ شخص الزام تراشی کر رہا ہے جس کے اوپر پتہ نہیں کتنے الزام لگائے گئے. میں نہیں کہتا وہ کرپٹ ہے یا نہیں کہوں گا بھی نہیں. اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے، میں کیوں کہوں. مجھے لوگوں نے ابھی بھی کہا کہ فلانا کام فلانا کا بہنوئی ہے، فلانا اپنا کیا نام ہے یہ چودھری غلام عباس جو بابا قائد اعظم محمد علی جناح کے دستراز تھے، اس کی مزار کا جو سارا خطہ تھا توڑ دیا گیا، اس کا گیٹ توڑ دیا گیا. کیوں توڑا؟ ان باتوں میں نہیں جاؤں گا. وہ کشمیری آج بھی سراپا احتجاج ہے، مقبوضہ کشمیر میں بھی اور پاکستان کے کشمیر میں. اور میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کی ہیں، جو میں نے پھر کہتا ہوں، جو مجھ پہ الزامات ہیں، یہ پارلیمنٹ میں آؤں گا، پارلیمنٹ میں بولوں گا. اگر پارلیمنٹ میں نواز شریف نے اس کا ریسپانس نہیں دیا تو میں کورٹ آف لا میں جاؤں گا. اور پھر ہمارا حق بنتا ہے اپوزیشن کا اپنا احتجاج جاری رکھے، اور ہم پھر جاری رکھیں گے. شاہ صاحب، پیپلز پارٹی کی قیادت اور آپ ہمیشہ کورٹ کے حوالے سے نالا رہے ہیں کہ وہ کورٹ آپ کو انصاف نہیں دیتی، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو کٹہرے میں تو لاتی ہے مگر ان کے خلاف فیصلے جاتے ہیں. تو کیا آپ امید سمجھتے ہیں کہ کورٹ اس میں آپ کو ریلیف دے گی اور کوئی اس میں کوئی ریلیف کی بات نہیں ہے. اس میں حقائق آئیں گے، اس میں حقائق سامنے آئیں گے. کورٹ میں جب جائے گی تو میڈیا وہاں ہوگی، حقائق سامنے حکومت کو لانے پڑیں گے. تاجی پریس کانفرنس جو ہی کڑو سلسلو تو چودھری نثار صاحب جگہ پریس کانفرنس کئی ان جے دوران ایکڑی بی پریس کانفرنس بائی چودھری رانا تنویر جی طرف ان جی بھی لینگویج ساگی تھوڑے گھنے فرق سان ان بھی چیو تو اپوزیشن لیڈر کافی فائدہ ورتا ہیں. تو ہی ان جا پانجا انڈیویجول ڈسو پیا تو ان جا پانجا ہی نواز شریف جو بھی کو رول ڈسو پیا. یہ ان کی بی ٹیم تھی جس کو پہلے لے کے آیا، مگر اس کا اثر نہیں ہوا. پھر وہ خود میدان میں اترے ہیں. اب اترے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جب لیڈر آف اپوزیشن پر الزام رکھتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے اوپر الزامات آنے چاہیے، مگر ابھی ہم وہ پہل نہیں کریں گے. ہم اس ماضی کی گندگی گندی سیاست میں نہیں جانا چاہتے. نواز شریف کا کوئی رول نہیں ہے، مگر اگر میاں نواز شریف نے اپنی خاموشی جاری رکھی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف اس کو انڈورس کر رہا ہے. پھر آگے ہم پالیسی. صاحب آپ اس کا نام بھی نہیں لے رہے چودھری نثار کا، اس نے تو مطلب آپ کے جو نام کے آگے سید آتا ہے اس کو بھی مطلب کچھ کیا ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ سید تو میں تو آل رسول ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. سید ہوں. الزام تراشی کی سیاست میں نہیں کرتا، میں ابھی بھی کر رہا ہوں. اور میں جیسا نظر آتا ہوں ویسا ہی ہوں. میں اپنی شکل کو، چہرے کو کسی چیز سے ڈھانپ کے اپنا چہرہ نہیں بناتا، میرا وہی چہرہ ہے. شاہ صاحب انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان جو 2 سال قبل الزامات لگاتے رہے تھے کہ اپوزیشن کا حکومت کے ساتھ مکا ہے، آج میں خود اس کی تصدیق کرتا ہوں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ بھی نواز شریف کو چیلنج کیا گیا ہے. یہ نواز شریف کو چیلنج کیا گیا ہے
کہ میاں نواز شریف تم نے مک مکاؤ کی سیاست کی ہے، تو یہ اس کا جواب نواز شریف کو دینا چاہیے. اور اچھی بات ہے، میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ اس وقت بھی کہتا تھا، اس وقت ان کے ایم ایل اے بھی کہتے تھے، اس وقت ان کے لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ بندہ ان سے ملا ہوا ہے، اور آج دیکھ لیں. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ جو ہے وہ پہلے میاں نواز شریف کو متعدد خطوط بھی لکھ چکے ہیں اسمبلی میں آنے کے حوالے سے ملکی معاملات پر، اس وقت انہوں نے آپ کو رسپانس نہیں دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس معاملے پر آپ کو میری جو فیور ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ خطوط ہی کہہ رہے ہیں، جو میں ان کو خط لکھتا ہوں، قومی مفاد میں خط لکھتا ہوں. میں نے آپ نے کافی مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ خط لکھتے ہیں، میں نے کہا کہ میں اس سیاست پہ یقین رکھتا ہوں، اس سیاست پہ کہ ایسی سیاست کرو جو ریکارڈ پہ قائم رہے کہ ہم نے بولے بھی اور لکھا بھی. سیاستدان آپس میں لڑ پڑیں گے تو پھر اس کا اثر کیا آپریشن کریے گا جو اس وقت دل کی حالت میں متعدد بار ہو گیا؟ یہ تو حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ ان کا انٹیریئر منسٹر ایسے حالات ملک میں پیدا کر رہا ہے. ایک طرف فوج اپنی جانوں کی قربانی دے رہی ہے، ایک طرف ہم سیاستدانوں نے اپنی سیاست کی قربانی دے کے اس جنگ میں ساری چیزیں بھلا کے ایک کرسی پہ ایک ساتھ ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھے. مگر آج اس کی پہل کون کر رہا ہے؟ حکومت کر رہی ہے یا اپوزیشن کر رہی ہے؟